اللہ جیسا رحمان و رحیم کوئی نہیں، رحمان تو کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا رحم کرنے والا، اس جیسا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی عطا کی کوئی انتہا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جب کرم کرنے پر آتا ہے تو کافروں کو بھی نعمت عطا کرتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ کافروں کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے، کافروں کو تاجدار بھی بنا دیتا ہے، مال و دولت بھی عطا کرتا ہے، اولاد و ہنر بھی عطا کرتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی انسان کو غذائیں عطا کرتا ہے، جہاں ماں کا گمان بھی نہیں جاتا وہاں بھی میرا اللہ کھلاتا ہے، جہاں باپ کا گمان نہیں جاتا وہاں بھی میرا اللہ کھلاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچے جھولے سے گر جاتے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو کوئی چوٹ نہیں آتی۔ وہ کون ہے جو گرتے ہوئے بچوں کو سہارا دیتا ہے؟ وہ میرے اللہ کی ذات ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی شان ربوبیت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ وہ ذروں کے اندر کیڑوں کو پالتا ہے، وہ سمندر کے اندر کی مخلوق کو بھی پالتا ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ لیکن جب وہ کرم کرنے پر آتا ہے، اللہ اکبر، ہم جیسے کروڑوں کو، ہم جیسے اربوں خربوں کو، ہم جیسے بے شمار نکموں کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن انسان پھر یہ سب دیکھ کر کے دھوکا کھا جاتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، تو انسان گناہوں پر بے باک ہوتا چلا جاتا ہے، انسان جرائم پر بے باک ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک صفت اللہ کی یہ بھی ہے، وہ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بہت ساری صفات ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ جواد ہے، وہ عزیز ہے، وہ ذو انتقام ہے، وہ مصور ہے، اس کی بڑی شانیں ہیں۔ وہ متکبر ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ جو ہے وہ ممیت ہے، وہ حی ہے۔ اس طریقے سے اس کی شانیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو رحمان ایسا کہ جب صفت رحمانی کا اظہار کرنے پر آئے تو چونٹیوں کو بھی کھلائے، مکھیوں کو بھی کھلائے، مرغیوں کو بھی کھلائے، ذروں کے اندر کے کیڑوں کو بھی کھلائے۔ اللہ اکبر، آپ کو بتاؤں اس کی صفت رحمانی کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تردد سا ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا یار سے ملنے کے حوالے سے بھی آپ جو ہے اس طرح تردد فرما رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، گھر کے ایک ذمہ دار کو اپنے بعد گھر والوں کی فکر تو ہوتی ہے، اپنے بعد اپنے گھر والوں کا خیال تو ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، ان کی روزی روٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ارشاد ہوا موسیٰ تم نے دیر کی، اب تھوڑی دیر ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس پتھر پہ اپنا عصا مس کر دیں، اپنا عصا لگا دیں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے اپنا عصا اس پتھر پہ لگایا، پتھر دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے تو آپ نے اس میں کیڑا دیکھا، اس کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا تھا، وہ جو کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے کہا تیری شان رحمانی پر قربان، تیری شان ربوبیت پہ قربان۔ اللہ اکبر، جہاں ہوا نہیں جا سکتی وہاں منہ میں تازہ پتا ہے۔ ارشاد ہوا موسیٰ جب اس کیڑے کو نہیں بھولتا تو تیرے گھر والوں کو کیسے بھول جاؤں گا؟ موسیٰ جب اس کیڑے کو نہیں بھولتا تو تیرے گھر والوں کو کس طریقے سے فراموش کر جاؤں گا؟ عطا کریں گے تو اللہ کی صفت ربوبیت، اس کی شان رحیمی، اس کی شان کریمی بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شان رحیمی اور کریمی کا کیا کہنا۔ آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا ستار و غفار ہے، کیسے عطا کرنے والا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، ایک عورت ہے کشتی میں لوگوں کے ساتھ سفر کر رہی ہے، ایک عورت ہے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہی ہے، اس کے شکم میں بچہ ہے، اس کے شکم میں بچہ ہے۔ اچانک وہ طوفان آتا ہے اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب کشتی ٹوٹتی ہے وہ کشتی ڈوبتی بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ٹوٹی ہوئی کشتی تو ڈوبے گی ہی، لیکن ایک کشتی کا تختہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور وہ پانی پہ تیرتا رہتا ہے۔ سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں،
ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ عورت اس تختے پر بیٹھ جاتی ہے یا لیٹ جاتی ہے، اور اسی تختے پر اسی وقت اس کو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو حضرت ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے، اس کی روح نکال لے، اس عورت کی روح نکال لے، اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، روح نکلی تو روح نکلنے کے بعد وہ بھی دریا میں غرق ہو گئی۔ اب وہ بچہ بچتا ہے اور اس تختے پر اس بچے کو بچا کر کے موجوں کی گود میں اٹھا کر کے اس کو کنارے پر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یا لوگ وہاں پر مچھلیوں کا شکار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ تختے کو جیسے ہی دیکھتے ہیں اس کو قریب لاتے ہیں، اس پہ بچہ پاتے ہیں تو لوگ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہنر دیتا ہے، اس کی آنکھ میں یہ عطا کرتا ہے کہ وہ جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو پہاڑوں کے اندر کیا ہے، سونے کے پہاڑ ہے یہ یا کس چیز کے پہاڑ ہے یہ، وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بہت بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے، لیکن مالدار بننے کے بعد پھر دیکھیے یہ کرم اس کے ساتھ تھا، یہ عطا اس کے ساتھ تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، نہ جہاں ماں کا سہارا، نہ جہاں باپ کا سہارا، نہ جہاں رشتہ دار کا سہارا، وہاں پر موجوں کی گود میں، وہ بھی سمندر کی موجوں کی گود میں، تختے پر بچے کی حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کرم تو اسی نے کیا۔ پھر کنارے پر وہاں نہیں پہنچایا، آپ توجہ کرنا، کنارے پہ وہاں نہیں پہنچایا جہاں درندے تھے، کنارے پہ وہاں نہیں پہنچایا جہاں پر اللہ اکبر بچوں کو کھا جانے والا کوئی تھا، بلکہ وہاں پہنچایا جہاں رحم کرنے والے لوگ تھے، پرورش کرنے والے لوگ تھے۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے۔ لیکن بندہ شان رحیمی پر جو ہے وہ اتراتا ہے، شان رحیمی پر پھر خدا کی بغاوت کرتا ہے اور اس کی اس صفت کو بھول جاتا ہے کہ وہ منتقم حقیقی بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ جب انسان اس کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ انسان کو کہیں کا رہنے نہیں دیتا، اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، آج پوری دنیا خدا کی صفت رحیمی اور کریمی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو فریب دے رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ وہ پکڑنے کی صفات کو فراموش کر چکی ہے، اس کی صفت غیرت کے تصور کو بھلا چکی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ہر صفت کے ساتھ مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس نے جا بجا اس کی الگ الگ صفات کا ذکر کیا۔ بندے اگر تو اس کی بارگاہ میں جھکے گا تو صفت رحیمی اور کریمی اپنے آگوش میں جگہ دے گی۔ بندے تو اس کی فرما برداری کرے گا تو شان کریمی اور رحیمی تیری جو ہے ناز برداری کرے گی۔ بندے اگر تو اس کے قانون کے آگے جھکے گا تو اس کی شان رحیمی اور کریمی تجھے اپنی آگوش کرم میں جگہ دے گی، اس کی رحمت کی چھما چھم برسات ہوگی۔ اور اگر تو نے اس کی نافرمانی کیا، اگر تو نے گناہ کیا، اگر تو نے اس کو ناراض کیا، پھر اس کی شان غیرت کا کرشمہ تو یہ دیکھے گا کہ اللہ فرماتا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے، جو تنہائی میں گناہ کرے، وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، حدیث مبارکہ کے تیور پر حدیث قدسی ہے، جو اکیلے میں گناہ کرے، جو تنہائی میں گناہ کرے، وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آستین چڑھا کر اپنے پیر سے کہے آپ لڑیں گے میرے ساتھ؟ میں آپ سے لڑنا چاہتا ہوں، انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ پیر تو روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے، اس سے کوئی لڑ سکے گا؟ اور اگر کوئی آنکھیں چار کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے تو اللہ والوں کے بارے میں صرف جو خلاف میں سوچتے ہیں ان کو بھی تباہ ہوتے دیکھا ہے، جو ان کے لیے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں ان کو بھی برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اللہ والوں کے بارے میں صرف انسان خلاف میں سوچ لے تو وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، تو وہ انسان جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرے، یقیناً معلوم نہیں ہے تو بندہ غفلت میں جو کر رہا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم تو اسی لیے ہے تاکہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ،
غفلت کے پردوں سے نکلو، غفلت کے دلدل سے نکلو، اللہ کے فرمان پہ غور کرو۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے جو اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرے وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور پھر سنو، جب کوئی گناہ پہ دلیر ہوتا ہے تو فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر اللہ نے جب لوگوں کو پکڑا، کن کن کو پکڑا؟ تھوڑا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں آج ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ عجیب سے جو ہے وہ اپنے زوم باطل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری نسبت تو فلاں سے ہے، میری نسبت تو فلاں سے ہے، میری کیسے پکڑ ہوگی؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، کیا تو نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں جا بجا نہیں پڑھا؟ قرآن جن کو سور اور بندر بنانے کی بات کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں میرے بھائی؟ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، جن کا شجرہ نسب انبیاء سے جڑا ہوا قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کسی کا آل پیغمبر ہونا تاریخ بتاتی ہے، کسی کا آل پیغمبر ہونا لوگ بتاتے ہیں، کسی کا آل پیغمبر ہونا کہیں اور سے ثابت ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا آل پیغمبر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے راتوں کی تاریکیوں کے اندر شراب کی اڈوں کو آباد کر کے یہ تصور کرنے والوں کہ اللہ تمہارا کچھ نہیں کرے گا، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں اور یہ تصور کرنے والوں کہ اللہ تمہارا کچھ نہیں کرے گا، تاش کے پتے کھیلنے والوں اور یہ تصور کرنے والوں کہ اللہ تمہارا کچھ نہیں کرے گا، آپ کہاں سے لکھا کے لائے ہیں یہ وی آئی پی کوٹا؟ قرآن انہیں یا بنی اسرائیل کہتا ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب سمجھا، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب اے اولاد یعقوب، ان کا شجرہ نسب قرآن کہہ رہا ہے یہ اولاد یعقوب ہے۔ اولاد یعقوب مطلب اولاد ابراہیم، یعقوب بیٹے اسحاق کے، اسحاق بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، صرف ایک واسطے سے ابراہیم علیہ السلام سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ ان کو نافرمانی کرنے پر کسی کو سور بنایا، کسی کو بندر بنایا، جن کے چہرے بدلے تھے، بولو وہ بنی اسرائیل تھے کہ نہیں تھے؟ جن کو ہواؤں سے تباہ کیا تھا وہ بنی اسرائیل تھے کہ نہیں تھے؟ جن پہ پتھر برسائے تھے وہ اولاد پیغمبر تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے اگر نبی کی اولاد بھی مردوں سے بدفعلی کرے گی تو ان پر پتھروں کی برسات ہوگی، اگر نبی کی اولاد بھی ناپ تول میں کمی کرے گی انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، اگر نبی کی اولاد بھی ہمارے حرام کو حلال کرے گی ان کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ جنہیں نبی کی اولاد قرآن کہے اور پھر ان کا عذاب یوں بیان کرے، آپ ہم کہاں سے لکھا کے لائے؟ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ہم تباہ نہیں ہوں گے، ہم برباد نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا اس وقت جو ہمارے مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے، کوئی بے چینی کا شکار، کوئی بے قراری کا شکار، کوئی مصیبتوں کا شکار، کسی کی اولاد اس کی نافرمان، کسی کی بیوی اس سے متفق نہیں، کسی کا شہر، کسی کا گاؤں اس کو ستانے پر آمادہ، یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اور پھر جب یہ سب ہوتا ہے کسی کا کے دل کو سکون نہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا، کسی کا کاروبار نہیں چلتا، لوگ کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا، اللہ اکبر، اولاد بغاوت کرتی ہے، کسی نے کچھ کر دیا، بیوی بات نہیں مانتی، کسی نے کچھ کر دیا، روٹی کے ٹکڑوں کو پریشان ہے، کسی نے کچھ کر دیا، نیند نہیں آتی، کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے عزیز کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے اپنے آپ کے لیے کیا ہے کہ تو اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ نے تجھ سے سکون چھین لیا، اللہ نے تجھ سے قرار چھین لیا۔ ورنہ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے جادوگر تمہارے دشمن ہیں اس سے بڑے بڑے جادوگر صحابہ کے دشمن تھے، لیکن ان کا جادو صحابہ پہ کیا اثر کر سکا؟ آپ کہتے سکون کی نیند نہیں آتی، مجھ پہ جادو ہوا ہے، میں کہتا ہوں عمر ابن خطاب ہاتھ کا سرانہ اور تکیہ بنا کر ریت پر اللہ اکبر کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہیں، اور وقت کا
ہے. ہمارے صاحبوں کو تو نرم گدوں پر سیکورٹی کے درمیان نیند نہیں آتی. یہ کیسا مرد قلندر ہے کہ یہ ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے سو رہا ہے. تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جملے پہ غور کریں، جو ظلم نہیں کرتا، جو ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں کیا جاتا. کیا سمجھے؟ یہی سمجھے. ظلم نہیں کرتا مطلب چوٹیوں کو بھی دانا ڈالتا ہے. ظلم نہیں کرتا مطلب کسی کو ستاتا نہیں ہے. ظلم نہیں کرتا مگر کسی کو تک. یہی سمجھے، یہی بات نکالی. یہ بھی نکل سکتی تھی، لیکن میری جو بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو گناہ کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے اور گناہ کرنے والا اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. جیسا کہ قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اپنے آپ پہ ظلم کریں. تو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے؟ میں آپ سے روٹی چھین لوں یہ آپ پہ ظلم ہے، لیکن گناہ کروں یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. تو کسی سے روٹی چھین کر، حالانکہ روٹی چھیننا بھی گناہ ہے، وہ بھی اپنے ہر ظالم پہلے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اور یاد رکھنا، ظلم کرو گے تو تم پر بھی ظلم کیا جائے گا. اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آدمی گناہ کرے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. مثال کے طور پر جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ عوام کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ قرآن کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ حدیث کی بھی حق تلفی کرتا ہے. اب آپ کہتے ہیں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی. یہ ہزاروں کے مجمع میں 80% لوگوں کی تکلیف ہے کہ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی. لوگوں کروٹیں بدلتے ہیں، چین کی نیند نہیں آتی. وجہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. اور جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے، پکڑ، تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اللہ نے اس کی پکڑ کر لی ہے، اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے. اس لیے جب انسان گناہ کرے گا تب اللہ کی پکڑ ہوگی. اللہ نے گناہ اس لیے حرام نہیں کیا کہ تم گناہ کرتے ہو تو خدا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، خدا کا تم کوئی نقصان کر لیتے ہو. گناہ سے خدا رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ نقصان سے بلند ہے، نفع سے بلند ہے، تغیر سے بلند ہے، تبدیلی سے بلند ہے. اس کی شان بہت بڑی ہے. لا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب. جب کعبے پر 360 بت رکھ دیے جاتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. جب لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. صفا مروہ پر زنا ہوتا ہے پھر بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. واللہ اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا. ارے پاگل ہو گئے لوگ. جب اس کے بندے عبد القادر کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا تو قادر کی شان کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر. اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا. پھر اس نے حرام کیوں کیا گناہ کو؟ گناہ کو منع کیوں کیا؟ شان نہیں گھٹتی اس کی شان غیرت ہے کہ وہ گناہ دیکھنا نہیں چاہتا. وہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، سب سے زیادہ غیرت والا. اب سنو، جب اس کی رحمت پر بندہ اکڑے اور نافرمانی کرے تو پھر غیرت کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا،
جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی اتنی جلدی پکڑ کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی اتنی دیر سے پکڑ کرتا ہے، اور جس کی دیر سے پکڑ کرتا ہے پھر اس کو پلٹنے نہیں دیتا، جس کی جلدی پکڑ کرتا ہے اس کو بیدار کر کے جلدی سے پلٹنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آج کل کے یہ نوجوان لڑکے، میری قوم کے مالدار، میری قوم کے سیاستدان، میری قوم کے گنہگار، ہاں وہی لوگ جو راتوں کو پاپ کے اڈوں کو اور بدی کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، ہاں جن کے فریجوں کے اندر شرابیں رکھی ہوتی ہے، ہاں جو دولت کے نشے میں ایک نہیں کئی عورتوں کے ساتھ بدی کے پلان رکھتے ہیں، ہاں جب تک غریب تھے تو ولیوں کی چوکھٹ دکھتی تھی، جب مالدار ہو گئے تو عورتوں سے ناجائز تعلقات کر بیٹھے، اور پھر سوچتے ہیں آمدنی تو آ رہی ہے، مال تو مل رہا ہے، دولت کے دروازے تو کھلے ہیں، یہ مولوی نادان ہے، کہتے ہیں گناہ کرو گے تو روزی چھین لی جائے گی، رزق چھین لیا جائے گا، کٹوتی ہو جائے گی زنا سے روزی میں، عمر میں کٹوتی ہو جائے گی، یہ بیچارے پرانی باتیں کرتے ہیں، ہم تو زنا کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن دولت کم نہیں ہوتی۔ اس کو بھی حدیث میں بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی خوشحال رہتا ہے، سمجھ لو اللہ کا منصوبہ اس کے لیے بڑی پکڑ کا ہے، اس لیے کہ جس کو جتنی ڈھیل دیتے ہیں اس کو اتنی زیادہ سختی سے پکڑتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے فرعون صدیوں تک، فرعون کی عمر کم و بیش جو ہے اللہ اکبر صدیوں پر محیط بتائی جاتی ہے، بعض لوگوں نے 800 سال تک بیان کیا، بعض لوگوں نے 1000 سال تک بیان کیا، اللہ اکبر بعض لوگوں نے 400 سال بھی بیان کیا، اور کہا اتنی عمر میں اس کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے مولا یہ اتنا بڑا پاپی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا کبھی سر بھی درد نہیں کرتا۔ رب کی رحمت مسکرا کے کہتی ہے اس کا سر ہی اس قابل نہیں کہ ہم اپنا درد اس کو عطا کریں، جسے اپناتے ہیں اسی کو درد عطا کرتے ہیں، اور جس کو درد عطا کرتے ہیں پھر اس کو آہ سہاگائی بھی عطا کرتے ہیں، آہ سحرگائی بھی عطا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جب درد میں پکار کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے تو جتنے جرائم کیے ہوتے سب معاف بھی کر دیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرعون اگر ایک مرتبہ بھوکا رہتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یاد رکھنا آپ دنیا میں دیکھ لیں غریبوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، غریبوں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ دعوی نبوت مالداروں کی طرف سے ہوا ہے، ہمیشہ دعوی الوہیت خدا ہونے کا دعویٰ مالداروں کی طرف سے ہوا ہے۔ وجہ غربت انسان کو خدا کا بنا کر رکھتی ہے، اور دولت کے نشے میں انسان اللہ اکبر مغرور ہو جاتا ہے، تو کبھی وہ دیکھ کر کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ غریبی بھی کفر تک لے جاتی ہے، غریبی شکایت کی بنیاد پہ کفر تک لے جاتی ہے، اور امیری ناشکری کی بنیاد پہ کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے خدا غریبی دے تو شکایت سے بچائے جیسے بلال اور وہ شکایت سے محفوظ تھے، اور خدا امیری دے تو ناشکری سے بچائے جیسے صدیق عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ناشکری سے محفوظ تھے۔ یاد رکھنا مالداری کی بنیاد پر آدمی تباہ ہوتا ہے ناشکری کی وجہ سے، اور غریبی کی بنیاد پہ تباہ ہوتا ہے شکایت کی وجہ سے۔ تو غربت دے تو شکایت نہ دے، اور مال دے تو ناشکری نہ دے، یہ دعا کیا کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی یہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے گناہ کے بعد جسے ہم مال میں وسعت دیں، گناہ کے بعد ہم جسے عزت میں وسعت دیں، سمجھ لو کہ بڑی پکڑ کا منصوبہ ہے، بڑے پیمانے پہ پکڑیں گے اور بہت پکڑیں گے۔ آپ جانتے میں نے ابھی ذکر کیا ایک بچے کا کہ جو تختے پر تھا، ماں مر گئی تھی اور وہ تختہ کنارے پر پہنچایا گیا، اس کی آنکھوں میں اتنا اثر دیا کہ وہ پہاڑوں کو جانچ لیتا کون سا سونے کا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، ایسے وہ جانچ لیتا۔ پھر اللہ نے اس کو دولت سے نوازا، دولت ملی تو وہ بدبخت رحمت پر مچلنے کی بجائے عاجزی کرنے کی بجائے مغرور ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے بیت المقدس کو شہید کیا، اس
اس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، لاکھوں لوگوں کا قاتل بنا، پھر اللہ نے اس کو جو تباہ کیا ہے اسی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کو بخت نصر کہتے ہیں، وہ تباہ ہوا، برباد ہوا، یہ خدا کی پکڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا، خدا کی پکڑ سے بچو، اللہ کی پکڑ سے بے خوف مت رہو۔ اس نے گناہ کو اس لیے حرام کیا، یہ نہیں کہ اس کی شان گھٹتی ہے، یہ کہ وہ غیرت والا ہے، اور اس نے کیسے کیسوں کی پکڑ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے پکڑے گئے کہ ان کے تاریخ میں نشان جو ہے وہ ہمیں دعوت عبرت دیتے ہیں۔ ایک ایسا محدث، توجہ کرے، ایک ایسا محدث جس کو 3000 حدیث زبانی یاد تھی، بغداد کا بڑا محدث، وہ عیسائی ہو گیا، سور چرانے لگا۔ کس بات پہ پکڑ ہوئی؟ صرف اس بات پہ کہ ایک عیسائی مسلمان ہونے کے لیے آیا، اس نے غرور کے ساتھ کہ میں تو مسلمان ہوں، میں محدث ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، کہا او کافر کے بچے چل ہٹ، بس او کافر کے بچے چل ہٹ کہا۔ اللہ کو یہی بات ناپسند آگی، پکڑ کی، اس کو کافر بنا دیا، عیسائی بنا دیا اس کو۔ آپ غور فرمائیں، اسی طریقے سے قارون کو دیکھیں۔ قارون، یہ قارون کوئی برا آدمی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہے یہ، جسے قارون کہتے، ٹھیک؟ جو قارون کا خزانہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے محلے کے مالدار کی طرح قارون تھا؟ ایسا نہیں۔ قارون وہ آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کا کزن، ساتھ میں رہنے والا، اور پھر اتنا بہترین قاری تھا توریت کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہتا کہ میں نے توریت کسی کے منہ سے سننا ہے تو کہتے تھے قارون کو بلاؤ۔ قارون کے منہ سے سنتے تھے توریت، اللہ کی کتاب، وہ تھا قارون۔ لیکن جب زکوٰۃ طلب کی، زکوٰۃ طلب کی، اس کو شرارت سوجی، زکوٰۃ بچانے کے لیے اس نے ہیلا کیا، جیسا کہ آج ہیلا ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ مجھے پتا چلا، میں نے لوگوں سے اپنے کانوں سے سنا، یہ کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں، کوئی افواہ کی بات نہیں، علاقے کے نام لے سکتا ہوں لیکن کوئی کسی علاقے کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ لوگ یہ کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں کہ زکوٰۃ اگر لاکھوں کی نکلتی ہے تو وہ لاکھوں روپے ایک تھیلی میں ڈال دیتے ہیں، نیچے گیہوں اوپر گیہوں، بیچ میں تھیلیاں، اور کسی غریب کو بلا کر کے کہتے ہیں، پہچان کے غریب کو، کہ یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ لے لو۔ لے دیا، اس کے بعد کہتے ہیں یہ گیہوں ہیں، یہ تھیلی ہے، یہ سب سامان اس میں جو بھی ہے، اب یہ لے جا کے کرو گے کیا؟ ایک کام کرو، ہم کو بیچ دو، کتنے میں بیچو گے؟ اب وہ غریب کو جب پتا ہے کہ یہ 50 کلو گیہوں ہے تو اس نے قیمت کتنی لگانا ہے، پھر وہ بھی اس کو جس نے خود اس کو دے کر احسان کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں 5000 کی لے لو، 10,000 کی لے لو، پھر وہی تھیلی بعد میں 5-10 ہزار کی لے لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو گیہوں سمجھ کے بیچ رہا تھا، اور اس کے اندر لاکھوں روپے اپنی زکوٰۃ بچا لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہیلے سے کر رہے ہیں زکوٰۃ بچانے کے طریقے۔ تو تم یہ سب کر کے اس فقیر کو دھوکہ دے سکتے ہو، مدرسے کے مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم مکر نہیں کر سکتے۔ ہاں، پھر جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے، قدرت اس پہ رحمت کے دروازے بند کر دیتی، خدا اس پہ رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہی کر رہے ہو نا، سود کھانے کے لیے الگ الگ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ وہ فلاں مولانا نے ایسا بتایا کہ ایسے کرو گے تو ایسے کرو گے تو ایسے کر کے جائز ہو جائے گا۔ پیشاب کو سونے کے پیالے میں پیو گے تو بھی وہ پیشاب ہی ہے۔ سود، پیاج اس حرام چیز اور گندی چیز کا نام ہے جس کو قرآن نے نجس اور گندا کہہ دیا، اس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ جو سود ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، اور جو حرام نہیں ہے اس کو سود کہہ بھی نہیں سکتے۔ بلکہ مجھے تو حیرت ہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، مسجد کے متولی صاحب، مدرسے کے چیف ٹرسٹی صاحب، بڑے بڑے لوگ جو ہمارے جلسوں کی صدارت کرتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب کا سود کا دھندا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں۔ سفید چمکدار کپڑوں کے پیچھے کتنی گندگی چھپی ہوئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہوئے فرمایا تھا
کہ اگر انسان خدا کو ناراض کرے مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں تو مخلوق بھی کبھی راضی نہیں ہوتی. انسان اگر کمروں میں چھپ کر کے اللہ کی نافرمانی کرے، کمروں میں چھپ کر، تو اللہ اس کے چھپے ہوئے کمروں کی نافرمانی کو لوگوں میں ظاہر کر کے اس کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. اور اگر انسان کمروں میں چھپ کر عبادت کرے تو عبادت کی خوشبو کو پھیلا کر لوگوں میں عزت عطا کر دیتا ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، گویا کہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. محلے والوں سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. مسجد کے امام سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. پیر صاحب سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. اور سود والوں کا انجام کیا، حرام کاروبار والوں کا انجام کیا، ساتھ میں ان کو جوانوں کو بھی. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایزی منی کے چکر میں جو نوجوان رمی کھیل رہے ہیں، جو نوجوان جوا کھیل رہے ہیں، جوا اتنا عام کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر. اور نوجوان آج کل کے ہیں نازک، محنت کر نہیں سکتے، دھوپ میں دوڑ نہیں سکتے، مشقت کر نہیں سکتے. اے سی میں بیٹھ کر کے رمی کھیلو، اے سی میں بیٹھ کر کے جوا کھیلو، بستروں پہ لیٹ کر کے جوا کھیلو اور پھر حرام کماتے رہو. ہمارے مذہب میں اس کا کوئی تصور نہیں. اور یاد رکھنا، جوا اس روٹی کا نام ہے بالکل ایسے ہی جیسے چوہے کو جو ہے وہ پنجرے میں اٹکانے کے لیے روٹی لگائی جاتی ہے نا. بکری کو لوگ خوشی سے چارہ دیتے ہیں کیونکہ اس کو پالتے ہیں، اور چوہے کو گھر سے نکالنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کو روٹی اٹکا کر کے بتاتے ہیں. چوہا سمجھتا ہے کہ جیسے بکری کے لیے کھانا ہے عزت کا، ویسے میرے لیے بھی ہے. لیکن وہ چوہا ہے، چوہا وہ روٹی کھانے آتا اور ایسا اٹک جاتا ہے کہ پھر کبھی باہر نہیں نکلتا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا. یہی جوا ہے. جیسے چوہے کے ساتھ ہوتا ہے ویسے جوئے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک بار جیتا، دو بار جیتا، لت پڑ گئی، اب وہ کھیل رہا ہے، اب ہار رہا ہے، ہار رہا ہے، ہار رہا ہے. کاروبار گیا، گھر گیا، مکان گیا، پراپرٹی گئی، یہ گیا، وہ گیا، اس کے بعد تباہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو حرام کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تباہ کر دوں گا سود والوں کو، تباہ کر دوں گا حرام کھانے والوں کو، تباہ کر دوں گا حرام دھندا کرنے والوں کو. یاد رکھو، ایزی منی کے چکر میں کبھی جوا مت کھیلنا، ایزی منی کے چکر میں کبھی سود مت کھانا. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب سود کھانے والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے سر انگوٹھے کی طرح ہوں گے، ان کے پیر انگلیوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے. ایسے ہوں گے جیسے ان پر کسی نے سحر کر دیا لیکن وہ سحر زدہ نہیں ہوں گے. ایسے ہوں گے جن جیسے ان پر آسیب کا اثر ہو گیا مگر وہ آسیب زدہ نہیں ہوں گے، وہ چل چل کے گریں گے، اٹھ ہی نہیں پائیں گے. ارے حلال کھا کے جس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے وہ زمین پہ بیٹھ نہیں پاتا، چل نہیں پاتا. تو حرام کھا کر کے جس کا پیٹ کمروں کی طرح قیامت کے دن ہو جائے گا وہ کیسے اٹھ سکے گا؟ اس کے اندر بچھو ہوں گے، اس کے اندر جہنم کی آگ ہوگی، وہ اٹھ نہ سکیں گے. اور پھر اللہ اکبر، امام ابن حجر تو یہاں تک لکھتے ہیں، ابن حجر، کہ سود کھانے والوں پر تو رمضان شریف میں بھی عذاب ہوتا ہے، حتیٰ کہ شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے سود کھانے والوں. میں حیران ہوں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں، ابن حجر اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو میں ابن حجر کی طرف آپ کو پھیر سکتا ہوں. شب قدر جیسی رات میں بھی کس پہ عذاب ہو رہا ہے؟ کس پر؟ جو سود کھا رہا ہے، جس کے سود کے دندے ہیں. ایک بزرگ فرماتے میں قبرستان گیا، اپنے باپ کے مزار پہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، شب قدر تھی. اچانک ایک قبر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی. میں نے سوچا یہ کون چلا رہا ہے؟ پھر میں نے جب دیکھا تو فلاں قبر سے آواز آ رہی تھی. اور بھی لوگوں کو میں نے بلایا کہ آواز یہاں سے آ رہی ہے، کہاں یہاں سے آ رہی ہے. وہاں سے چلانے کی آواز ہے. ہم نے سنا، میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ بتائیں وہ فلاں نہیں ہے. ارے یہ فلاں ہے. تو فلاں سے میں متاثر تھا، وہ 5 وقت کا نمازی، رمضان شریف کا روزے دار، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا. حتیٰ کہ اتنا محتاط تھا وہ آدمی کہ بڑبڑ بھی نہیں کرتا تھا، گفتگو بھی بڑی محتاط اور نپی تلی کرتا تھا، بات کرنے میں بڑا محتاط. مجھے حیرت ہوئی، یا اللہ، رمضان شریف کا روزے دار، حاجی، نمازی، 5 وقت کا نمازی، عزت دار آدمی، باتیں بھی اتنی نپی تلی کرتا تھا، بہت محتاط، کم گو آدمی تھا، بڑا عزت دار اور نیک سمجھتے تھے اس کو. اس شب قدر میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے.
शबे कद्र में इस पे अजाब हो रहा है, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके घर गया, उसकी बीवी से कहा, मैंने कहा बताओ, बताना पड़ेगा कि मैंने इस हालत में देखा उसको, ऐब के लिए नहीं इबरत के लिए बताओ कि उस पे क्यों अजाब हो रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा, मालदार बहुत था लेकिन पैसे का लालची भी था, मुत्तकी था, परहेजगार था, खामोशी के साथ चुपके से सूद का धंधा करता था। सबकी नजर में तो मुअज़्ज़ज़ बन गया, अपना तबाह कर गया, अपनी तबाही बर्बादी का सामान कर गया। जुआ खेलने वालों, सूद के धंधे करने वालों, हलाल कमाने वाले माल अपना साथ नहीं ले गए, मैं और आप हराम क्या साथ ले जाएंगे। और कुछ लोगों का हाल ये है, हराम धंधा करते हैं तो अपने दिल को मुतमईन करने के लिए 11वीं की डेगे बढ़ा देते हैं, बेवाओं की मदद बढ़ा देते हैं, यतीमों पे शफकत का हाथ बढ़ा देते हैं। दिल मुतमईन है, हराम कमा रहा हूं लेकिन इतनों का मैं बेड़ा पार करा रहा हूं, किसी ना किसी की दुआ तो मुझे निजात की तरफ ले जाएगी। सुन लो, हराम कमा कर हराम से नेक काम करने का मतलब यह है कि नापाक कपड़े को पेशाब से धोना, जैसे नापाक कपड़ा कभी पेशाब से पाक नहीं हो सकता, वैसे हराम की रोजी, अगर हराम का कफन पहनकर आप कब्र में गए तो वो अंगारा बनेगा। हराम का एहराम बांधकर हज को गए, हर कदम पर गुनाह, कदम कदम पर गुनाह। आप तो सोच रहे मैं हज को जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह हराम को कबूल नहीं करता, वो हराम को पसंद नहीं करता। हराम कमा के हर साल उम्रा पे जा रहे हो, हराम कमा के हर छठी को गरीब नवाज के आस्थाने पे जा रहे हो, हराम कमा के हर 11वीं पे गौस पाक के आस्थाने पे जा रहे हो, कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद करता है, तैयब और ताहिर को पसंद करता है, और वो हलाली को पसंद करता है क्योंकि उसने हलाल का हुक्म दिया है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, अगर ये सोचते हो कि हराम कमा के किसी के मददगार बन जाएंगे, ये कबूल नहीं होगा। वलाकिबतु लिलमुत्तकीन, अल्लाह तबारक व तआला की आखिरत मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला अमल भी मुत्तकियों का कबूल करता है, अमल भी अल्लाह से डरने वालों का कबूल करता है। क्या हो गया लोगों को, अल्लाह की पकड़ पर तवज्जो नहीं देते। अल्लाह अकबर, वो जब पकड़ता है तो अंजाम क्या करता है। पहले मैं उसको बताने से पहले आपको बताऊं हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी तबाही का सामान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल हमारा जवान अल्लाह अकबर नशे की तरफ भी बढ़ रहा है, हराम कामों के साथ ये हराम काम भी है नशे का। और नौजवान जो है वो छोटी उम्र में नशे का शिकार है, कोई शराब पी रहा है, कोई ताड़ी पी रहा है, कोई माज़ अल्लाह नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, कोई किसी चीज को सूंघ के नशा कर रहा है। तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, फेफड़े जल रहे हैं, छोटी छोटी जवानी के अंदर मर रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। याद रखना, जहां गुनाह वहां फना, आबादी वहीं जहां नेकी है, आबादी वहीं जहां तकवा है, आबादी वहीं जहां परहेजगारी है। आप कहेंगे नहीं मौलाना मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं आसानी से आपको समझाता हूं। जहां गुनाह वहां फना, और जहां तकवा नहीं वहां आबादी है। जहां तकवा है वहां आबादी है, जहां गुनाह नहीं है वहां आबादी है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जहां गुनाह वहां फना, तकवा होगा बर्बादी नहीं होगी, तकवा होगा आबादी होगी। आसान सी बात, सुन्नियों के बच्चे बच्चे को याद है मैदान करबला, हुसैन के पास तकवा था, यजीद के पास गुनाह था। यजीद गुनाह की वजह से ऐसा मिटा कि निशान कब्र भी नहीं मिलता, उसके 8 बेटों की नस्ल नहीं मिलती। हुसैन उस मुत्तकी का नाम है कि कहा जान देंगे, खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, आज भी करबला हुसैन के दम कदम से यूं आबाद हो गया है कि करबला के नाम पे महफिलें सजती है तो मैदान के मैदान आबाद हो जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जहां गुनाह होगा वहां बर्बादी होगी, जहां गुनाह होगा वहां बेसुकूनी होगी, जहां गुनाह होगा वहां बेइत्मीनानी होगी। अल्लाह के बंदो, आज अगर हुक्मरान हमारे दुश्मन बने हैं, वजह कि हमने गुनाह शुरू किया है, हम गुनाह पर बेबाक है। आज अगर बीवी नाफरमान है, हम गुनाह कर रहे हैं, सारी तबाही गुनाह की वजह से है, सारी बर्बादी
बर्बादी गुनाह की वजह से है। और ये मत समझना कि अल्लाह हमसे गाफिल है, अल्लाह माज़अल्लाह नेमत देकर हमें भूल गया है। फरमाता है नहीं नहीं, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी और सख्त निगरानी फरमा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सहाबा रात रात भर क्यों रोते थे, ये सहाबा रात रात भर क्यों बिलखते थे? आपको पता है आज हम बेबाक हो गए, गुनाह करके नहीं रोते, गुनाह करके अल्लाह से नहीं डरते, जराइम करके अल्लाह से नहीं डरते। ये सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, आपको मैं बताऊं इनकी जिंदगियां क्या थी कि माज़ अल्लाह, क्या आप ये नतीजा निकालेंगे कि हुजूर ने जन्नत की बशारत दी फिर भी वो रोते थे? क्यों रोते थे? क्या उनको हुजूर की बशारत पे यकीन नहीं था? माज़ अल्लाह, वल्लाह तल्ला बिल्लाह, वो अपनी माँ की औलाद होने पर जितना यकीन रखते थे उससे ज्यादा रसूलुल्लाह की ज़बान पे उनको यकीन था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो जानते थे तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, हुजूर ने जो कहा वो हुआ। लेकिन हम गुनाह करके भी बेबाक हैं, वो नेकियां करके भी अल्लाह से डरते थे। जिनके लिए कुरान कह रहा है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, वो अल्लाह से डरते हैं। जिनके लिए कुरान कह रहा है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, वो अल्लाह से डरते हैं। जिनके लिए कुरान कह रहा है कि ये जन्नत में जाएंगे, वो अल्लाह से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह रहमान है तो वो गज्जूर भी है, वो गैरत वाला भी है। छोटी सी चीज पर वो मासूमों को जन्नत से बाहर कर देता। एक लफ्ज़ पैगंबराना पर ये उसकी पकड़ है। अगरचे हम ये नहीं कहते अंबिया के लिए कि अल्लाह ने उनकी पकड़ किया, हम तो ये कहते हैं कि प्यार वालों के साथ यही सुलूक किया जाता है जो किया गया। लेकिन आप समझ तो सकते हैं ना इशारों को, अंबिया के महबूबों के साथ जो किया गया वो उससे हमें आगाह करने के लिए एक लफ्ज़ पैगंबराना पर मासूम को जन्नत के बाहर किया जा रहा है। और 300 साल तक आदम रोते हैं, 300 साल तक कोई जवाब ही नहीं देता। क्या हम इससे होश में नहीं आते? यहां तो जन्नत कन्फर्म किए बैठे हुए हैं, जन्नत की ठेकेदारी है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा उस दिन हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं होगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा। बेदार होना है तो आज हो लो। अंबिया के इन वाकयात में गौर तो करो। हजरत याहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ से इतना रोए कि गोश्त और दाढ़ों का झड़ गया, रोने से गोश्त झड़ गया। लोगों को कहानी लगती अगर ये बात हदीस में नहीं आती तो, लेकिन हदीस है, अल्लाह के रसूल ने बताया। ये नबी लोग क्यों रो रहे थे? पता है कि गैरत वाला है, बहुत ये प्यारे लोग, मासूम लोग। और मासूम के बारे में पूछो, वहां तो गुनाह करीब से गुजर के भी नहीं जा सकता, लेकिन गोश्त झड़ गया। माँ ने जब हजरत याहया को इतना रोते देखा तो कहने लगी, बेटा तेरी दाढ़ें दिखती है, मुझे तकलीफ होती है, रोना बंद कर दे। तवज्जे करें, नबी से माँ कह रही है, और वो माँ कितनी अजीम है, नबी की बीवी भी है, नबी की माँ भी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी। हजरत याहया से कहती, बेटा रोना बंद कर दे अल्लाह के खौफ से, दाढ़ें दिखती है, मुझे तकलीफ होती है। हजरत याहया क्या कहते हो, मैं गारंटी दे दो अगर अल्लाह मुझे अजाब देगा तो तुम बचा लोगी। एक गारंटी दे दो मां कि अल्लाह मुझे अजाब देगा तो तुम बचा लोगी। वो कोई खेत खलियान की मां नहीं थी, वो नबी की बीवी और नबी की मां थी, इल्म वाली थी। कहा नहीं, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। अगर तेरा अल्लाह अजाब तुझे देना चाहे तो मैं तुझे कोई मदद नहीं कर सकती मेरे बेटे। तो कहा मां, जब मेरी मदद नहीं कर सकती तो तुम्हें मुझे रोकने का भी अब हक नहीं है कि मैं अल्लाह के लिए मुझे रोने दे। उस वक्त तक मुझे रोने दे जब तक मुझे ये यकीन ना हो जाए कि उसने मुझे अमान अता कर दी है। ये उन महबूबों का हाल है। और हमारा हाल, औरतों पर पाप की नजर डालें, जन्नत हमारी ऐसी कन्फर्म है कि हाथ से जाती ही नहीं। नशा करें फिर भी हाथ से जन्नत नहीं जाती। ये आपके स्टेजों के खतीबों की और नाजिमों की खुद साख्ता जन्नत तो हो सकती है, ये अल्लाह की जन्नत नहीं है।
بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں یہ اللہ کی جنت نہیں ہے۔ چھندواڑہ اور اس گرد سے آنے والوں، اللہ نے زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ پچھتانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لو۔ حیرت ہے، حیرت ہے، کائنات میں ایک عورت، ایک خاتون ایسی ہے، ایک خاتون ایسی ہے کہ یہ فضیلت کسی خاتون کو نصیب نہیں کہ اس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ کوئی کائنات میں ایسی عورت نہیں کہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، بلکہ میں تو کہوں کہ وہ بستر تو رشک طور ہے، کہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور توریت آتی ہے، لیکن بستر عائشہ کی شان کیا ہے؟ وہاں جان موسیٰ آتے ہیں اور قرآن نازل ہوتا ہے۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، توجہ کرنا، اگر میری بہنیں بھی موجود ہے تو یہ 10 بیبیوں کی کہانیاں پڑھ کے جنت میں جانے کے تصور میں ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، 10 بیبیوں کی کہانیاں انہیں جنت میں لے جائے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میں اپنی سنیت کے لیے کوئی قسم تو نہیں کھا سکتا، لیکن آپ مجھے جانتے کہ میں سنی ہوں، میں کوئی خلاف سنیت بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا، قرآن و سنت چھوڑ کے 10 بیبیوں کی کہانیاں تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اتنا معیار گر گیا۔ میں تو لوگوں کو یہی کہتے پھر رہا ہوں، لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں مجھ سے، لیکن میں کوئی بات نہیں، جب تک جیوں گا کہوں گا آپ کو راضی نہیں کر سکتا، اللہ کرے میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ ہم قادری بنے، ہم چشتی بنے، نقش بندی بنے، سہر وردی بنے، مداری بنے، اشرفی بنے، وارسی بنے، رضوی بنے، سب بنے۔ میں کہتا ہوں سب بننے والوں، کیا ہم مسلمان بھی بنے کیا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے بتاؤ نا، ہمیں سلسلے کی ٹوپی کی جتنی قدر ہے، کیا اتنی قدر ہمیں داڑھی کی بھی ہے؟ پیر کے دیے ہوئے رومال کی ہمیں جتنی قدر ہے، کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفہ نماز کی بھی اتنی قدر ہے؟ آپ کہتے ہیں پیر کے خلاف، میں کوئی پیر کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں خود پیر رکھتا ہوں، اور ایک نہیں درجنوں رکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں درجنوں کیسے رکھتا ہے؟ تو میں نے کہا بیعت تو ایک سے ہوا، خلافت ہے تو اتنی ساری لے کے بیٹھے۔ اس قابل تو تھا نہیں لیکن دے دیا، کرم کرنے والوں نے کرم کیا۔ سوچا ہوگا ایک چھوٹا سا بھکاری، چلو دے دو، دے دیا کرم سے، اس قابل تھا نہیں، اللہ کرے ان کے حسن زن کی لاج رہے، لیکن اتنے سارے مشائخ رکھتا ہوں واللہ، لیکن صرف اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، جتنی سلسلے کی ٹوپی کی آپ کو عزت ہے، کبھی اتنی داڑھی کی عزت کیا ڈالو گے گٹر میں پیر کی دی ہوئی ٹوپی کو؟ ہے اتنی ہمت؟ میں بھی اجازت نہیں دوں گا۔ جب اپنے پیر کی دی ہوئی ٹوپی کو تو گٹر میں نہیں ڈال سکتا تو رسول اللہ کی دی ہوئی سنت کو مڈا مڈا کر تو گٹروں میں کس منہ سے پھینک رہا ہے؟ یہی نا کہ آپ سلسلے والے تو بنے کہ آپ رسول اللہ کے دین والے بھی بنے۔ حالانکہ یاد رکھنا، جو دین پر ہے اسی کا سلسلہ ہے، اور جو دین پر نہیں ہے نہ وہ قادری ہے، نہ برکاتی ہے، نہ چشتی ہے، نہ نقش بندی ہے، نہ رضوی ہے، نہ اشرفی ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری نہریں ہیں جو دین کے سمندر سے نکلی ہوئی ہے۔ جہاں نہر ہے، جہاں بحر ہے وہیں پر نہر ہے، جہاں بحر نہیں ہے وہاں پہ نہر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ غریب نواز ہندوستان میں سلسلہ نہیں دین لے کر آئے تھے، غریب نواز بغداد میں سلسلہ نہیں دین لے کر آئے تھے، مخدوم اشرف ہندوستان میں کچھوچا میں سلسلہ نہیں دین لے کر آئے تھے، صاحب البرکات مہریرہ میں سلسلہ نہیں دین لے کر آئے تھے۔ اسی لیے عبد القادر جیلانی کو محی قادریت نہیں کہا جاتا بلکہ محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ غریب نواز کو معین چشتیت نہیں کہا جاتا بلکہ معین الدین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو معین چشتیت کہنا ان کے منصب کو گھٹانا ہے، ان کو محی قادریت کہنا منصب کو گھٹانا، اس لیے کہ قادریت چھوٹی ہے دین بڑا ہے، چشتیت چھوٹی ہے دین اس سے بڑا ہے۔ اگر برا لگتا ہے تو برا خیر سے منائے۔ اشرفیت چھوٹی ہے دین بڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دین نہیں ہے، دین میں یہ سارے سلاسل ہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، میں نے اپنے بہت بڑے بزرگوں سے سنا ان کے واضح میں بیٹھ کے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اور قادری نہ ہو،
کوئی مسلمان اور چشتی نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قادری اور مسلمان نہ ہو، کوئی چشتی اور مسلمان نہ ہو۔ دین کی اہمیت جانو، واللہ دین کو سینے سے لگاؤ، لیکن سلسلے کی بغاوت بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں سلسلوں کو بالائے طاق رکھو، مسلک کو بالائے طاق رکھو۔ میں نے کہا وہ تمہارے سلسلے ہوں گے جو طاق پہ رکھے جاتے ہیں، ہم تو سلسلوں کو سراخوں پہ رکھ کے قبر میں لے جاتے ہیں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کر کے یہ کام کر لو۔ میں نے کہا وہ اوروں کے مسلک ہیں جو طاق میں رکھے، بالائے طاق کا مطلب ہے کہ طاق پہ رکھو، وہ تمہارے مسلک ہے جو بالائے طاق رکھے جاتے ہیں۔ ہمارا مسلک تو ہمارے قبر میں بھی پوچھا جاتا ہے، ہمارے قبر کے اندر بھی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو آپ سے میرے جوانوں، حالانکہ میرے پاس مختصر وقت شاید ہو چکا، 1 گھنٹے کا ٹائم میرے پاس ہے، اور مجھے شاید وقت ہونے پر بات ختم کرنی ہوگی، اور وہ ہو بھی گیا، میں ختم کروں بات کو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جب اپنے پیر کی دی ہوئی ٹوپی کو تو گٹر میں نہیں ڈال سکتا میرے جوان، تو نبی کی دی ہوئی یہ سنت جسے داڑھی کہتے ہیں تو گٹر میں کیسے پھینک رہا ہے؟ جب تو اپنے پیر کا دیا ہوا رومال والا تحفہ اس کو پیروں کے نیچے نہیں رون سکتا، تو اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ جو شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے دیا، محبوب لے جاؤ اپنی امت کو میری طرف سے دینا، کیا اس تحفہ نماز کی تیرے پاس قدر ہے؟ اس تحفہ نماز کی تیرے پاس کوئی عزت ہے؟ افسوس، تو نے تو کرکٹ کے لیے وقت نکالا، تو نے تو کھیل کود کے لیے وقت نکالا، تو نے تو دنیا کے لیے وقت نکالا، اللہ کی عبادت کے لیے، خدا کے تحفے کے لیے وقت نہیں نکالا۔ یاد رکھنا میرے بھائی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ام المومنین جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اللہ کے خوف سے اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اگر نچوڑے تو اس سے آنسو ٹپکتے تھے۔ نبی کی بیوی کیوں روتی تھی؟ کیوں روتی تھی؟ کیونکہ لوط کی بیوی کا انجام سامنے تھا۔ حالانکہ کجا لوط علیہ السلام کی بیوی اور کجا مصطفیٰ جان رحمت کی وہ زوجہ، ہاں جیسے میرے نبی کی طرح کوئی نبی نہیں ہے، ویسے میرے نبی کی بیویوں کی طرح کسی نبی کی بیوی نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد کی طرح کسی کی اولاد نہیں ہے، میرے نبی کے اصحاب کی طرح کسی کے اصحاب نہیں ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان دیکھو، وہ جانتے تھے۔ مجھے یہ بھی حیرت ہے جب میں کہتا ہوں کہ نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی تو ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہوگا جو نماز کے لیے ٹائم، تو لوگ کہتے ہیں نبی کی بیوی بھی جائے گی۔ میں نے کہا حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نبی کا بیٹا جہنم میں جائے گا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، نبی کا سگا چچا جہنم میں جائے گا، ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا جس کو آزر کہتے ہیں وہ بچو کی شکل میں جائے گا جہنم کے اندر۔ آپ سوچو، جب نبی کا سگا چچا آزر کی شکل، وہ بھی بچھو کی شکل میں، آزر بچھو کی شکل میں جہنم، نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، آپ اور ہم کون ہیں میرے بھائی؟ اتنی آپ نے جنت یقینی کر لی اپنی کہ کچھ بھی کرو جنت، کچھ بھی کرو، اس کی غیرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ وہ مولائے کائنات میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، وہ علی جس کے 2 بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہاں جنت میں جس کی حکومت چلتی ہے وہ علی کے بیٹے ہیں، اور علی وہ رسول اللہ نے فرمایا جب تک علی چٹھی نہیں دیں گے اس وقت تک کہ کوئی پلسرات سے گزر نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا مطلع القمرین اور تز کے مرتضوی کے اندر موجود ہے، آقا فرماتے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والی ہستی کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، وہ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے جس کو علی کہتے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، 2 بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، بیوی بنت پیمبر، اور وہ بھی کیسی بنت پیمبر، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، 4، لیکن چاروں میں جو عظمت اور بزرگی اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ
جس کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے وہ علی کی بیوی ہے، علی کی بیوی۔ اور کون علی کی بیوی؟ فاطمہ، جس کے آنے پہ رسول اللہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور فرمائے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کیسا کنبہ، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، بیوی جنتی عورتوں کی سردار، اور بھائی نبیوں کا سردار۔ ہاں، اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ کا بھائی علی کو کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ ہاں، کیوں تردد نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی ہے نا؟ حضور کسی کو غلام کہہ دے تو وہ بے فکر ہو جائے، توجہ کرنا، حضور کسی کو غلام کہہ دے۔ حضرت اجمل سلطان پوری رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ اس عاشق رسول مرد قلندر نے کہا تھا جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ تو آل رسول کا دامن مل جائے تو شفاعت کی فکر سے بے فکر ہو رہے ہیں اجمل۔ اللہ ان کی لاج رکھے، ان کی عظمت کی لاج رکھے، ان کی شاعری کی لاج، بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد اگر جس کی تعریف کی جائے تو اس تعریف پر بھی لوگ بخشے جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اس عاشق رسول کی تعریف کر دوں کہ دو جملے میرے لیے بھی مرنے کے بعد کوئی کہہ دے تو اپنے عمل کی وجہ سے تو شاید نہیں بخشا جاؤں گا، لیکن کسی کی تعریف اور گواہی کی وجہ سے بخشا جا سکتا ہوں۔ اللہ کرے میری قوم کچھ لوگ بھی کہہ دے تو بیڑا پار ہے۔ ہاں، بڑا اچھا آدمی اجمل سلطان پر، جو تغزل، جو تخیل اس دور میں اس شخص نے پیش کیا ہے، کیا بات کہی ہے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے۔ اور کیا تخیل پیش کیا، مسجد نبوی میں سجدہ کرنے کا، کہتے ہیں ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے۔ اہل عقل کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اہل عشق کہتے ہیں کہ سجدے کے بہانے مسجد نبوی کا فرش چوم رہا ہوں۔ کیسے چوم رہا ہوں؟ تو کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے، کیسے؟ کیسے؟ نفلوں سے، سنتوں سے، فرائض سے، وتر سے۔ ملتی جو فرش مسجد نبوی چومتے، نفلوں سے، سنتوں سے، فرائض سے، وتر سے۔ مجھے بتاؤ سنیو، حضور جس کو غلام کہتے وہ بھی بے فکر ہو جائے قیامت کے لیے۔ حضور جس کو بھائی کہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ ایسی ہستی خاتم الولایت، خاتم الولایت، چوتھے خلیفہ راشد، حسنین کے بابا ابو الحسنین، زوج بطول اخی رسول، فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، علی مرتضیٰ۔ جب رات کا آخری حصہ آتا رات کا، تو علی اللہ کے خوف سے ایسے روتے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ کے روتا ہے۔ علی مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے۔ کہاں گئی وہ راتیں؟ کہاں گئی وہ راتیں؟ کہاں گئے وہ تصورات؟ 5 وقت کی نماز پڑھ کے جنت کے ٹکٹ، ارے جو 5 وقت کی پڑھ کے جنتی اپنے آپ کو سمجھ رہے وہ بھی دھوکے میں ہیں، وہ بھی دھوکے میں ہیں۔ حضرت اویس قرنی، کیا لوگ تھے۔ اویس قرنی کو سمجھتے ہو کون ہے اویس قرنی؟ امت محمدیہ کا وہ مرد قلندر جس کی نظیر نہیں ملتی سابقہ امتوں میں، اویس قرنی۔ ایسا عاشق اگر یوں کہوں نا کہ جس کے خون کے قطرے قطرے میں خدا نے عشق دیا تھا، وہ اویس۔ جس سے لوگوں نے عشق سیکھا وہ اویس، جس سے درد نے درد سیکھا وہ اویس، جس سے سوز نے سوز سیکھا وہ اویس، جس کا نام عاشقوں کی طبیعت میں حرارت پیدا کر دے وہ اویس۔
وہ اویس جو قیامت میں اٹھے گا تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اٹھے گا. وہ اویس جس کا ہم شکل، توجہ کرے، وہ اویس جس کا ہم شکل فرشتوں کو بنایا جائے گا. وہ اویس جس کے لیے میرے آقا نے اماں عائشہ سے کہا، عائشہ ہو سکے تو ایسے ایسے ہولیے والا ایک بندہ مدینے آئے گا، تو اس سے ہو سکے تو تو اس سے دعا کروا لینا. وہ اویس جس کے پاس عمر ابن خطاب جیسے جلیل القدر، جس کا ذکر توریت اور انجیل میں، اس عمر ابن خطاب اور اس مولا علی کو کہا جاتا ہے کہ دونوں یہ جبہ اس کو دینا اور اس سے دعا کرانا میری امت کے لیے. جانے دعا جس کے پاس دعا کروانے کے لیے کسی کو بھیجے، حضور اپنا جبہ جس کو سونپے. کیسے ہوں گے وہ اویس آپ سمجھ سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز پہ مت اترا میرے بھائی، جو گناہ کر کے اترا رہے ہیں ان کا تو میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی مت اترا، داڑھی رکھ کر بھی مت اترا، عبادت کر کے بھی مت اترا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلم خشک ہو چکا ہے، جنتی جہنمی لکھے جا چکے ہیں، سعادت اور شقاوت لکھی جا چکی ہے. کچھ ایسے جہنمی ہیں جو جنتیوں جیسے عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے، مرنے کو چند دن باقی رہتے ہیں، وہ جنتی جیسے عمل کرنے والا اچانک پٹری چینج کر کے جہنمی جیسے عمل کرنے لگتا ہے، اور جب مرتا ہے تو جہنمی ہو کر کے مرتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جہنمیوں جیسے عمل کرتے ہیں اور وہ جنتی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ عمل کرتے رہتے ہیں جہنمیوں جیسے، حتیٰ کہ مرنے کو چند دن باقی رہتے ہیں اور پھر وہ توبہ کر کے پلٹ جاتے ہیں، پھر نیکوں جیسے عمل کر کے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کے علم میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم. امام سفیان ثوری مرتے وقت، موت کے وقت رو رہے تھے. کسی نے کہا سفیان، او سفیان ثوری، کیا آپ گناہ یاد کر کے رو رہے ہیں؟ تو سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ کے بندو، مٹی کے چند دانوں کے برابر بھی میرے گناہ کی حیثیت نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے گناہ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، میرے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ موت ایمان پر آئے گی کہ کفر پر آئے گی، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. یہ امام سفیان ثوری ہے، اور ان کو اس لیے زیادہ رونا آ رہا تھا کہ ان کے استاد جنہوں نے کم و بیش نصف صدی یعنی 50 سال تک کے سورج نہیں دیکھا، 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال تک کے چاند نہیں دیکھا، مسجد کی چھت کے نیچے زندگی گزاری، جب وہ انتقال کر رہے تھے تو ان کے استاد بھی رو رہے تھے. سفیان ثوری کے استاد سے پوچھا استاد کیوں رو رہے؟ کہا بیٹا پتہ نہیں ایمان پہ مروں گا کہ کفر پہ مروں گا. کہا آپ جیسا محدث، کہا بیٹا یہی تو اللہ کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں کس حالت میں. کہا مجھ پہ خوف ایسا طاری ہوا کہ میں نوجوان تھا، میری ہڈی اللہ کے خوف سے کڑ کڑ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی، جس کی آواز لوگوں نے سنی. حضرت سفیان ثوری جوانی میں عصا لے کے چلتے تھے، ہڈی ٹوٹ گئی تھی. کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے تو میرے مرشد غوث پاک، کون غوث پاک؟ جس کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوئے، جو چلتے تھے تو کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی میرے غوث کی کرامت کا انکار نہ کر سکا. ابن تیمیہ بھی کہتا ہے عبد القادر جیلانی کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہے. کون غوث پاک ٹھوکروں سے مردہ زندہ کرے؟ کون غوث پاک جو تقدیر بدل دے؟ کون غوث پاک جو چلے تو کرامت، جو بیٹھے تو کرامت، جو اٹھے تو کرامت، جو سوئے تو کرامت، جس کا حال یہ ہے محفل واز سجا لے تو مصطفیٰ جان رحمت حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. کون غوث پاک محفل واز سجا لے تو مولا علی محفل میں تشریف لاتے ہیں. کون غوث پاک اللہ اکبر جو لوح محفوظ کا لکھا ہوا مٹا دیتے ہیں، مٹایا ہوا لکھ دیتے ہیں. میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. اور آپ فرماتے سب کے دور آئے اور آ کر کے چلے گئے، لیکن غوث پاک کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہر دور ان کا دور، ہر زمانہ ان کا زمانہ، ہر عصر ان کا عصر ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری. اس کی تشریح کروں تو وقت جائے، لیکن میرے امام کہتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے
दुआएं करे, दौर है शाह तेरा। ऐसा गौसे पाक जो भूखे हो तो अल्लाह कहे मेरी कसम खा ले, जो प्यासे हो तो अल्लाह कहे मेरी कसम पी ले। ऐसे गौसे पाक रातों को रोते थे, ईद के दिन भी रोते थे। लोग कहते थे ईद को भी रोते हैं, फरमाते हैं हाँ, मेरी ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे होगा। सैयदुल औलिया के बेफिक्र नहीं है। और गौस पाक कहते हैं जो ईमान पे खात्मे के हवाले से बेफिक्र हो जाए कि मुझे डर लगता है वो मरेगा तो काफिर होके मरे। सुबह को उठते हो तो टीवी का मुंह देखते हो, डर नहीं लगता मौत कैसे आएगी? उठते हो तो हाथ में मोबाइल, उठते हो तो फजर की नमाज गायब, माथे पे शिकन नहीं। नाश्ता छूट जाए तो दिन भर मूड ऑफ रहता है, मूड ऑफ रहता है दिन भर। नाश्ता छूटने, फजर छूटने पे भी मूड ऑफ रहता है। ये मुसलमान होना है। 500 की नोट गुम हो जाए दिन भर मूड ऑफ रहता है, रोना भी आता है। 500 गुम हो गए, नमाज गई तो सारी दुनिया एक पढ़ने में रखो, फजर की 2 रकअत की सुन्नत एक पढ़ने में रखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कहते हैं दुनिया की तमाम नेमतों के मुकाबले में फजर की 2 रकअत सुन्नत उससे बेहतर है। जब सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का क्या आलम होगा? कदर नहीं की, कदर नहीं की। जिस पे एक आधी मुंडी छपी उसको सीने से लगाए फिर रहा है। जिस दिन को कुरान ने नाजिल किया उस दिन को कब सीने से लगाएगा? पैसे 1,00,000 2 लाख रुपए हो तो बार बार टटोलता है कि गिर गए, है कि गिर गए। क्या ईमान भी टटोलता है कि चला गया? जिना के अड्डों पे गया टटोला कि कहे कि चला गया, शराब के अड्डे पे गया है कि चला गया, झूठ बोला है कि चला गया। वाह, जिस कौम के पास कागज की छपी हुई नोटों की इतनी अहमियत हो और दिल के अंदर के ईमान की कोई अहमियत, वो इतनी ऐसी नोट कि यहां हिंदुस्तान में चलती है, सऊदी जाए तो ना चले, अमेरिका जाए तो ना चले, बर्तानिया जाए तो ना, जब तक चेंज ना करो ना चले। लेकिन ये ईमान की करेंसी ऐसी है। इस करेंसी का भी कभी ख्याल किया? अरे ये वो करेंसी है कि जब मोमिन बावजूद सोता है तो फरिश्ते उसकी रूह को अर्श का तवाफ कराते हैं। कभी इसका भी एहतियात किया कि ये है कि चला गया? सोचो ना मेरे भाई, ये तो एक दीवाने की बड़ है जो आपको चीख चीख करके अल्लाह अकबर बेदार करना चाहता है कि अल्लाह वालों अपने ईमान की खैर मनाओ, अल्लाह वालों अपनी आखिरत की खैर मनाओ। आने वाले सेकंड में जिंदा या मुर्दा क्या लिखा जाएगा मुझे कुछ पता नहीं। आने वाले वक्त में हमारा शुमार सेहतमंदों में होगा कि बीमारों में होगा मुझे कुछ पता नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, पहली और आखिरी बार दुनिया में आए, खुदा के लिए अपने ईमान की सलामती के लिए दुआ करो, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो, अपने दीन को बचाने की कोशिश करो। और दुनिया में आयो आखिरत की तैयारी करने के लिए, दुनिया में गुम मत हो जाओ, आखिरत की तैयारी कर लो। तो अर्ज कर रहा था वो उवैस जिससे रसूलुल्लाह दुआ करवाए, जाने दुआ कर, है ना? उन लोगों का क्या ख्याल था पता है? एक दिन अपनी लुंगी को, तहबन को पेवन लगाने के लिए हजरत उवैस करनी का हाल ये था कि जितना कमाते थे सब माँ पे खर्च करते थे, खुद पे कुछ नहीं करते थे, हत्ता कि खुद के लिए कपड़े भी नहीं खरीदा। हाँ, जुब्बा भेजने की बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है कि जिसने माँ की मोहब्बत में कभी कुर्ता नहीं पहना, नबी ने उसको जुब्बा पहनाया, अपना पहना। हाँ, मेरा वो जवान जो नबी का आशिक बनता है लेकिन माँ को दवा के लिए भी पैसे देने में उसके बदन पे कांटे आते हैं। ये मक्कारी है मेरे अजीज, ये इश्क नहीं है। इश्क तो ये है कि रसूल ने, अच्छा माँ से मुझे क्या दिलचस्पी, बस इतनी बात है कि मेरे महबूब ने कहा कि माँ को खुश कर, तो महबूब की खुशी के लिए इस बुढ़िया के चक्कर में पड़ा हूं, है ना? यही तो है, वरना ये क्या है? और लोग छोड़ के चले गए, वो भी चले जाते हैं, यही है ना? वो नाबीना बुढ़िया का ख्याल क्यों है? ये बात हो सकती है एक तरफ माँ एक तरफ नबी, किसको तरजीह दी? मैंने कहा एक तरफ की बात ही नहीं थी, वो नबी ही थे जिसका ख्याल था कि माँ को खुश कर मैं खुश रहूंगा। ये बात थी, ये बात थी। तो उवैस ने लुंगी पहनते थे या शलवार, दोनों रिवायतें, लुंगी की भी और शलवार। मैं, आप जानते हैं मैं कोई मौक़िक़ आदमी नहीं कि अब इस पे दलीलें देना शुरू करूं कि शलवार ही थी कि लुंगी थी, कुछ भी था लेकिन नीचे तो था ना। मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, जो बात इस्लाह की समझ में आती है आपके सामने पेश करता हूँ, फिर आप मुहक्किकीन के पास जाके चेक करा लिया करें कि शलवार थी कि थी, लेकिन था तो नीचे कुछ ना कुछ। उसी को पेवन लगाना था, फट गया था। तो उवैस करनी अब खरीद तो सकते नहीं थे कपड़ा, क्योंकि माँ पे सब खर्चा होता था। वो कचरे की कुंडी पे गए
اور کچرے کی کنڈی پہ جا کے اویس قرنی نے وہ کپڑا اٹھانا چاہا جو کچرے کی کنڈی پہ پڑا ہوا تھا. کتا وہاں سے کچھ کھا رہا تھا. کتے نے بھونکنا شروع کیا تو اویس قرنی کہتے ہیں مجھ پہ مت بھونک, مجھ پر مت بھونک, تیرے نصیب کا تجھے ملے گا, میرے نصیب کا مجھے ملے گا. رہی بات یہ کہ افضل تو ہے یا میں, یہ اللہ والے لوگ, رہی بات افضل تو ہے یا میں, اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا. او کتے, آج نہیں ہوگا, کیونکہ جس نے مجھے بنایا اسی نے تجھے بنایا. جس کی میں مخلوق ہوں اس کی تو بھی ہے. فیصلہ آج نہیں ہوگا کہ تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں. کتا چپ ہو گیا. فیصلہ قیامت میں ہوگا کہ اویس افضل ہے کہ قرن کا کتا. یہاں آ کر کے کیا ہمارے دل نہیں اڑنے لگتے, دل نہیں لرزتے؟ جس سے حضور دعا کروائے وہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے. آقا فرمائے تابعین میں میرا ایک بہترین دوست ہے جس کا نام اویس ہے. آقا کہ میرا بہترین دوست ہے, میرا محبوب ہے وہ. ایک دن اویس آ گئے مدینہ منورہ تو حضور رونے لگے, کہا کہ مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. اور وہ کتے سے کہتے ہو کتے مجھ پہ مت بھونک, تیرے نصیب کا تجھے, میرے نصیب کا مجھے. لیکن افضل کون ہے, کتا کی اویس؟ یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا, یہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا. اگر اللہ نے اویس کو بخش دیا اور اویس پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ گیا تو تجھ سے بہتر اویس ہوگا. اور اگر اویس کو بخشا نہیں گیا اور اویس پل صراط سے کٹ کے گر گیا تو پھر افضل اویس نہیں ہوگا, افضل تو قرن کا کتا ہوگا. یہ ان لوگوں کی فکر تھی. اب ہم بھی فیصلہ کریں, ہم نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی, اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا. صرف کہانی قصے اور رسومات ہی میں گھومتے رہے یا پھر اپنی آخرت کا کوئی سامان بھی کیا. ماں عائشہ اتنا روئے کہ دوپٹہ بھیگ جائے, حضرت امام علی مقام اتنا روئے کہ غلاف کعبہ بھیگ جائے, غوث پاک اتنا روئے کہ لوگ کہیں کہ عابد کے دن بھی روتے ہیں. اور سب کی بات تو اپنی جگہ, جس کے سر پہ شافع یوم النشور کا تاج سجایا گیا, جس کو محبوبیت کا مقام عطا کیا گیا, جس کو مقام محمود عطا کیا گیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور اللہ کے خوف سے رونے لگتے تو دل سے دھک دھک کی آواز خوف خدا کی بنیاد پہ آتی. روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی, داڑھی سے ٹپک کر کرتا تر ہو جاتا, کرتے سے ٹپک کے زمین پہ کیچڑ ہو جاتا. میں کہتی آقا بس بھی کریں, اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا. فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حال ہے ان لوگوں کا جو آخرت کو جانتے تھے. اور ہمارا حال کیا؟ فلم دیکھیں, سیریل دیکھیں, حرام کھائیں, زنا کی طرف جائیں, شراب کی طرف جائیں, عورتوں پہ باپ کی نظر ڈالیں, اللہ کو کبھی 24 گھنٹے میں ایک بار بھی یاد نہ کریں, جھوٹی قسمیں کھائیں, اور اس کے بعد پھر یہ مولانا میں مسلمان ہوں, کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ ایک مفکر کا بہت اچھا جملہ یاد آتا ہے, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. اس وقت تو پوری دنیا میں اس لیے پٹ رہے ہو, اس وقت پوری دنیا میں اس لیے پٹ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو, اور قبر میں اس لیے پٹو گے کہ تم سچے مسلمان نہیں تھے. اب خود فیصلہ کرو, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی نقصان میں. اسی کو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان گھاٹے میں ہے. زمانے محبوب کی قسم سب گھاٹے میں ہیں. گھاٹے سے محفوظ صرف 4 لوگ ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایمان لائے ایسے جیسے ایمان لانے کا حق تھا, نیک عمل کیے, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی وصیت کی. ان 4 چیزوں کو جنہوں نے اپنایا انہی کا ٹھکانہ جنت ہے, وہی نقصان سے محفوظ ہے. اللہ سب سے پہلے میرے حال پہ رحم کرے, آپ کے حال پہ بھی رحم کرے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.